بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان اپنا کام شیطانی طریقے سے ہی کراتا ہے۔ سورہ کاف کے اندر آتا ہے کہ جو اللہ کے ذکر سے تغافل برتتا ہے، بے رخی برتتا ہے، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ایک شیطان کو مسلط کر دیتا ہے۔ پھر وہ اس کے اعمال کو خوشنما بنا کر دکھاتا ہے، اور قیامت والے دن وہی مجرم شیطان اس کے ساتھ ہوگا۔ فرشتے اس کی فائل کو پیش کریں گے عدالت کے اندر، اور ان کا جرم جب ثابت ہو جائے گا کہ سب سے بڑا جرم ان کا یہ تھا کہ اللہ کے علاوہ اوروں کے سامنے جھکتے تھے، اللہ کے علاوہ اوروں کے رکوع اور سجدے کرتے تھے، پکارے لگاتے تھے، نظر و نیاز کرتے تھے، اور اب ان کو جہنم کی آگ کے اندر جھونک دو۔ تو وہ جو شیطان ہے جو دنیا میں اس کے اوپر مسلط کیا جائے گا، وہ چیخ اٹھے گا کہ یا اللہ، میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا، بلکہ یہ تو میرے سے بھی آگے تھا۔ اس انداز سے ایک مضمون آیا ہے قرآن کے اندر۔ دیکھیے، عام طور پر لوگوں کے درمیان یہ چیز ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر پائے ہیں کہ یہ اللہ کے علاوہ یہ جو مزاروں کے سامنے سجدے کیے جاتے ہیں، پیروں کے سامنے سجدے کیے جاتے ہیں، یا یہ کچھ مشرک قسم کے جو مفسرین ہیں، یہ اللہ کی کتاب کے بالکل سیدھے سادے مضمون کو ٹیڑھا کر کے پیش کرتے ہیں عوام کے سامنے، اور جواز بخشتے ہیں کہ ہاں، یہ جو تم سجدے کر رہے ہو، اس کی قرآن میں بھی گنجائش موجود ہے۔ ایک تو وہ ملائکہ کے سجدے کو لاتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو حکم دیا آدم کے سامنے سجدہ کرنا، تو یہ یعنی سجدہ کرنا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ ان کو بتاؤ بھائی، وہ تو خالق کائنات نے ایک شاہانہ انداز سے وہاں معاملہ کیا ہے، اور ابلیس کے اندر کو باہر لانے کے لیے، جو اس کے دماغ کے اندر خناس بھرا ہوا تھا ابلیس کے، اس کو اللہ تعالیٰ نے فتنے میں ڈال دیا، اور یہ حیران رہ گیا، ششدر رہ گیا۔ ایسا سرپرائز اس کو ملا ہے کہ دنیا میں کون کسی کو کیا سرپرائز دے گا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کا حکم دے دے گا، اور وہاں وہ پھنس گیا۔ تو وہ تو حکم موجود ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے انداز کیوں اختیار کیا، اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے مناسب سمجھی، نہ نبی علیہ السلام نے اس کی تشریح کی، اور وہ سجدہ کس طرح ہوا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ فرشتوں کے بارے میں ہم جان ہی نہیں سکتے وہ کس طرح کی مخلوق ہے، کیسے ان کے ہاتھ ہیں، کیسے ان کے گھٹنے ہیں، ماتھے ہیں، نہیں بیان کر سکتے۔ بس جتنی بات اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی اس کو اسی جگہ رکھو۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ انسانوں، کیا دنیا میں جب تم مشرک بن جاؤ گے، جب دوسروں کے سامنے سجدے اور رکوع کرو گے، تو تم اس واقعے کو دلیل کے طور پر پیش کرو گے؟ کیا وہ واقعہ اس لیے پیش کیا گیا تھا؟ ہرگز نہیں۔ وہ واقعہ تو حق اور باطل کی ایک یعنی کشمکش کا انداز تھا، اور اللہ تعالیٰ نے دو کردار پیش کیے کہ دیکھو تم آدم کے بچے ہو، تمہیں آزمائش میں ڈالا جا رہا ہے، اور دیکھنا کہیں یہ نہ سوچنا کہ ہم تمہیں کبھی معاف کرنے والے نہیں ہیں۔ دیکھو تمہارے باپ آدم کو ہم نے صرف ایک ہی حکم دیا تھا، اور وہ ایسے مضبوط نہ نکلے، بلکہ بھول جانے والے ہوتے ہیں، اور بھولنے کے بعد پھر وہ اس طرح اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو تم بھی یہی انداز اختیار کرنا کہ جب کبھی بھول ہو جائے، بھول ہوگی تم سے، آدم کے ہر بچے سے بھول ہوگی، اور بہترین بھولنے والا وہ ہے جو اللہ کی طرف پلٹے، اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ اور دوسری طرف ابلیس کا کردار ہے کہ دیکھو بھول اس سے بھی ہوئی ہے، نافرمانی ہو گئی، تو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بجائے اس نے ایکسکیوزز پیش کرنی شروع کر دی، آرگومنٹس کرنے شروع کر دیے، اور دلائل دینا شروع کر دیے، حتیٰ کہ اس طرح آگے بڑھا کہ خود اللہ کے اوپر اعتراض کرنے لگا کہ جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا، اس طرح میں بھی آدم کے بچوں کو چھوڑوں گا نہیں۔ یعنی الزام بھی اللہ تعالیٰ پر ڈال دیا کہ یہ سب کچھ تو نے کیا، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو یہ کردار ہے ایک آج دنیا کے اندر۔ تو آج دیکھیے کس طریقے سے یہ اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے جھکتے ہیں، رکوع اور سجدے ثابت کرتے ہیں، اور پھر جب احساس بھی دلایا جاتا ہے تو پھر بھی منع نہیں ہوتے، کہتے ہیں نہیں، یہ وہ محبت ہے تو جو عقیدت کی وجہ سے ہوا ہے، یہ بس اللہ کی مشیت ہے، اللہ کا حکم ہے اسی طریقے سے کیا جائے، اور اللہ کی رضا اس میں، اللہ خوش ہوتا ہے بزرگوں کے سامنے، نبیوں کے سامنے سجدے کرنے سے۔ تو اس طرح کے مشرک مفسرین میں ابن کثیر گزرے ہیں، جو سب سے پہلے اس انداز سے انہوں نے یہ مشرکانہ عقیدہ گڑھا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ سارے جتنے فرقے ہیں، مسلک ہیں، وہ اسی کی طرف گئے ہیں، حتیٰ کہ اعلیٰ حضرت اور ابو العلا بھی اسی طرف گئے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار کا تو کہنا ہی کیا، وہ بھی اسی سجدے کو اسی طریقے سے مانتے ہیں کہ پورا خاندان یوسف علیہ السلام کے سامنے کہتے ہیں سجدہ ریز ہو گیا، اور آخری سٹیمپ اس کے اوپر لگائی ہے دعوت القرآن لکھنے والے محمد حنیف نے کہ یہ بالکل سجدہ ہوا ہے، اور یہ سجدہ تعظیمی تھا،
اور اللہ کی مشیت کے مطابق اللہ کا حکم ہے اور اللہ کی رضا کے مطابق ہوا ہے۔ اور کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اندازہ لگائیے، جب ان کے دماغ نے اصل میں کوئی اعتراض نہیں کیا ہے۔ مومن کا دماغ تو بالکل کھلا ہوتا ہے، وہ قرآن کے معنی اور مفہوم کو پوری طرح یعنی جانتا ہے، اور موحد عالم دین نے اس کی صحیح تشریح بھی کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو لائے ہیں، خوابوں کی تعبیر میں لائے ہیں، اور 6 نمبر آیت کو لائے ہیں کہ یہ خواب کی تعبیر ہے جو یعقوب علیہ السلام نے بیان کی ہے کہ میرے بچے، اس سے مراد یہ ہے، یعنی یہ عزت اور احترام کا ایک انداز ہے جو اللہ تعالیٰ نے تجھے خواب میں دکھایا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ تجھے اللہ تعالیٰ نبی بنائے گا اور تیرے اوپر اس طرح اپنی نعمتوں کی تکمیل کرے گا جس طرح ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے اوپر کی ہیں، اور پورے خاندان پر تجھے فضیلت عطا فرمائے گا، بادشاہی عطا فرمائے گا۔ یہ اس کا مطلب ہے۔ تو وہ جب سب کچھ اللہ تعالیٰ نے وہ دے دیا، حرف بحرف وہ خواب سچا ثابت ہوا، تو پورا خاندان اللہ کے سامنے سجدے میں گر گیا۔ 100 نمبر آیت کے اندر جو آتا ہے وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، کہ لہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے، اور پورا خاندان ان رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے جو اس خاندان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کی تھی، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ لیکن مشرک دماغ اپنے دماغ سے اس کی تشریح کرتا ہے، اور اس سجدے کا رخ زبردستی یوسف علیہ السلام کی طرف پھیر دیا گیا، اور ڈنڈے کے زور سے پھر بنوایا۔ مانتے نہیں، کوئی مشرک نہیں مانتا ہے، جس طرح محمد حنیف صاحب نہیں مانتے ہیں، اسی طرح ابھی آپ کے پرائم منسٹر صاحب ہیں، یہ ان کا سجدہ اپنی آنکھوں سے دیکھیے۔ اور پھر بعد میں ایک اینکر نے ان سے وہ بات بھی کی تھی کہ آپ نے سجدہ کیوں؟ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، یہ وہ والا سجدہ نہیں ہے، کلمہ پڑھنے والا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے وہ تو سجدہ کر ہی نہیں سکتا۔ وہ کیا آپ نے سجدہ؟ کہتے نہیں نہیں، یہ تو شرک ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو محبت کی وجہ سے اس فرید الدین گنج شکر کو میں نے بہت پڑھا ہے، اور ان کی محبت اور عقیدت کی وجہ سے بڑے اللہ کے پیارے گزرے ہیں۔ حالانکہ پتہ نہیں کون سی کتاب پڑھی ہے، فرید الدین گنج شکر کے یہ سارے ملفوظات اگر آپ پڑھیں، کتنے شرکیہ واقعات ان کے اندر موجود ہیں، یقین کیجئے، لیکن ان کی آنکھیں نہیں کھلتی ہیں۔ پہلے یہ سنیے اور پھر اس کے اوپر میں مزید تبصرہ کروں گا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ اور لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ کہ اے اللہ، سوائے تیرے اگر ہم کسی کے سامنے جھکیں گے وہ شرک ہے۔ اب پاکستان کا مطلب کیا؟ اور لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ کہ اے اللہ، سوائے تیرے اگر ہم کسی کے سامنے جھکیں گے وہ شرک ہے۔ اب پاکستان کا مطلب کیا؟ اور لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ان کا انداز ہے۔ اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ گئے جا رہے ہیں، تو وہ تو ہے ہی اسی خاندان سے، وہ تو ہے ہی زبردست قسم کی پیر پرست اور قبر پرست خاتون ہیں، جادو ٹونا ٹوٹکا بھی کرتی ہیں، اور ان کے ساتھ جب وہ پہلے جھکی ہیں جا کے انہوں نے سجدہ کیا، تو پیچھے بجائے اس کے کہ اپنی بیوی کو منع کرتے۔ مردوں کا کام ہے عورتوں کو منع کرنا، شرک سے منع کرنا، بے دینی سے منع کرنا، ہر برائی سے منع کرنا۔ قوام بنائے گئے ہیں، الرجال قوامون علی النساء، یہ جو مرد ہے یہ عورتوں کے اوپر حاکم ہیں، ان کے ذمہ دار ہیں، ان کی رعیت کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ تو بجائے اس کے کہ ان کو منع کرتے، یہ وہاں حاضری دینا ہی شرک تھا اصل میں۔ وہاں جب گئے ہیں آپ اس مزار کے اوپر، یہ شرک کی عقیدے کے ساتھ گئے ہیں، آپ کے دماغ کے اندر شرک ہے، توحید نہیں جانتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے شاہدین علی انفسہم انہم کانوا کافرین۔ اس طریقے سے بھی ایک آیت آئی ہے کہ اپنی جانوں کے اوپر یہ خود گواہی دیں گے کہ یہ کفر کرنے والے تھے۔ خود ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ دیکھو لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکا جا سکتا، اور جب اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے انسان جھکتا ہے تو یہ شرک ہے، خود کہہ رہے ہیں شرک ہے، اور خود جھکے بھی ہیں، سجدہ بھی کیا ہے، اور اس کے بعد پھر ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہی محمد حنیف صاحب کہتے ہیں دعوت القرآن کے اندر، پہلے اس سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ کے علاوہ کسی اور شریعت میں یہ سجدہ جائز ہی نہیں ہے، حرام ہے، خارج از امکان ہے، تو رہا یہ معروف سجدہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور پھر اب خود کہنا شروع ہو گئے کہ ہاں جھکے ہیں، سجدہ ہوا ہے، معروف سجدہ ہوا ہے، یہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کی رضا کے مطابق ہوا ہے، اور پوری جماعت کو پھر ڈنڈے کے زور سے انہوں نے منوایا، یقین کیجئے۔ تو اصل میں یہ معاملہ ہے، یہ جب انسان کے دماغ کے اندر یہ شرک آ جاتا ہے، شرک بہت بری چیز ہے اللہ کے بندوں، یقین کی جو پھر بندے کا دماغ بالکل کام نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا یہ جمہوریت کا نظام بذات خود ایک مشرکانہ نظام ہے، اور پھر اس کے اندر یہ جو کچھ آج کل ہو رہا ہے، جس طریقے سے اسمبلیوں میں اللہ گلا، آپس میں لان تان، لوٹا کریسی،
پھر اس کے اوپر جو کارٹون بنتے ہیں، پھر اس کے اوپر جو ویڈیو کلپس بنتے ہیں، یہ جمہوریت ہے۔ پھر لوٹے اٹھائے ہوئے ادھر ادھر، پھر کس طریقے سے وہ ایک دم اسمبلی توڑ دینا، یہ کرنا وہ، یہ خالص شیطانی ہے انداز۔ بتائیے اس سے پہلے بھی کبھی اسلامی تاریخ میں اس طرح کی کوئی کشمکش ہوئی ہے اقتدار کے لیے؟ اور پھر اللہ کا نام بیچ میں لاتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے امر بالمعروف کا ایک وہ جناب تحریک چل رہی ہے، کبھی جناب نظام مصطفیٰ کی تحریک چلتی ہے، پھر حلوہ بانٹتے ہیں جا کے مزار کے اوپر، چادریں چڑھاتے ہیں، عرس اور میلے کرتے ہیں۔ تو یہ سارا ان کا شرک ہے۔ اللہ کے بندو، یہ اپنی دنیا کی خاطر یہ لڑ رہے ہیں آپس میں، اور عوام تمہاری آخرت اور دنیا دونوں برباد کر رہے ہیں۔ لہٰذا خود سوچو اللہ کے بندو، شرک نہ کرو، اور آپ کے پاس بہترین نظام موجود ہے جو اسلام کا نظام ہے۔ صحابہ کرام کس انداز سے یعنی ان کی انتظامیہ تھی، اقتدار کس طریقے سے ہوتا تھا، جنگیں کس طرح لڑی جاتی تھیں، صلح کس طرح ہوتی تھی، ساری چیزیں موجود ہیں۔ صرف یہ ہے کہ آپ اس کو اختیار ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو ویسٹرن طریقہ بہت پسند ہے، کیونکہ وہاں آپ کا عرصہ گزرا ہے۔ ہمارے پرائم منسٹر بار بار کہتے ہیں میں 25 سال وہاں رہا ہوں۔ 25 سال رہے، اسی لیے دماغ کے اندر یہ جمہوریت گھس گئی ہے، شرک گھس گیا ہے دماغوں کے اندر، اور ذہنی مروبیت ہے۔ آپ نبی علیہ السلام کی طرح چہرہ تک نہیں بنا سکتے، کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ اور پھر یہ ایک مدینہ ریاست آپ بنا دیں گے اسکرین شیو کے ساتھ، جو آپ اپنے چند 6 فٹ کے جسم کے اوپر اپنا اسلام کو نافذ نہیں کر سکتے ہیں، وہ آپ پورے پاکستان اور پوری دنیا میں نافذ کر دیں گے۔ تو ایسوں سے اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام نہیں لے گا، اور ان سے بڑے مجرم ہیں یہ فضل الرحمان اور یہ سارے جتنے اکٹھے ہوئے ہیں عالم دین کو اس سیاست کے اندر آ کے، اس مشرکانہ سیاست، 22 سال سیاست ہے۔ یہ سیاست ہے کہ پوری دنیا کا نظام بدلی ہو جائے گا توحید کی دعوت کے ساتھ، اور نقشہ بدلی ہو جائے گا۔ وہ سیاست ہے جو انبیاء کے ذریعے ہوتی تھی، نبی علیہ السلام، صحابہ کرام۔ توحید کی بات، توحید کی دعوت، اس میں کمپرومائز نہیں ہے، شرک نہیں ہے۔ اس نقطے کے اوپر اگر یہ توحید کی بات نہیں مانتے ہو تو پھر پوری دنیا کی بادشاہی یا پوری دنیا کی دولت میرے سامنے ڈھیر کر دو، میں تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتا ہوں اس کے اوپر۔ ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو، ایک ہاتھ پر چاند رکھ دو، تو میرے سے یہ امید نہ رکھنا۔ تو دیکھیے یہ آغاز ہوا تھا اس طریقے سے دین اسلام کی پہلی جو اینٹ رکھی جاتی ہے وہ اس انداز سے رکھی جاتی ہے۔ اس پر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اس پر صحابہ کرام اکٹھے ہوئے تھے، جن کی قصے آج صرف بیان کیے جاتے ہیں اپنے اس مشرکانہ سسٹم کو قائم رکھنے کے لیے۔ ہر ایک کہتا ہے جمہوریت کو خطرہ ہے، جمہوریت کو خطرہ ہے، پیچھے ابلیس ہے، ابلیس کو خطرہ ہے اصل میں۔ اس وجہ سے یہ ایمان عقیدے کی بات سننا ہی نہیں چاہتے ہیں، وہ کہیں گے کیا جو مانتے ہی نہیں ہیں۔ پھر سنیے آخر میں، پھر سنیے ان کا یہ کلپ، اور پھر داد دیجیے ان کی اسلامی ریاست کو جس کو یہ قائم کریں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ اور لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ کہ اے اللہ سوائے تیرے اگر ہم کسی کے سامنے جھکیں گے وہ شرک ہے۔ اب پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ سجدے میں جا رہے ہیں جی، یہ سجدہ کر دیا، سجدہ ہو گیا جی۔ اور لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ کہ اے اللہ سوائے تیرے اگر ہم کسی کے سامنے جھکیں گے وہ شرک ہے۔ وہ شرک ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب اصل میں ان کو نہیں آتا ہے، نہ ان کو آتا ہے نہ ان کے بڑوں کو آتا تھا جنہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، ان کو نہیں معلوم تھا۔ یقین کیجیے اگر لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ پتہ ہوتا یا عوام کو پتہ ہوتا اس دور میں بھی کہ جب پاکستان بنے گا تو یہاں ساری درگاہوں کو، ان مزاروں کو گراؤنڈ کر دیا جائے گا، کوئی پیری مریدی نہیں ہوگی، کوئی عرس اور میلہ نہیں ہوگا، کوئی تعویذ گنڈا نہیں ہوگا، کوئی جمہوریت کا نظام یہاں نہیں ہوگا، خالص اسلامی نظام ہوگا، ہر طرف اللہ ہی اللہ ہوگی، اور نبی علیہ السلام کا طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قائد اعظم کہا جائے گا، پھر یہ محمد علی جناح کو قائد اعظم نہیں کہا جائے گا، اور اللہ کا شکر ادا کیا جائے گا کہ یہ پاکستان اللہ کی رحمت و شفقت کی وجہ سے بنا ہے۔ یہ اعلان کیا جائے گا کہ یہ سب کو پتہ ہوتا تو اس نعرے کے مخالف اسی وقت ہو جاتے، کرسیاں اٹھا کر مارتے۔ اور باقی پاکستان تو انشاءاللہ بنے گا بھائی، پاکستان بنے گا، یاد رکھیے بنے گا۔ جس دن آخری بت یہاں سے توڑا جائے گا، آخری مزار توڑا جائے گا، آخری مندر توڑا جائے گا، اور پیری مریدی نہیں ہوگی، عرس اور میلے نہیں ہوں گے، مشرکانہ جمہوری نظام نہیں ہوگا، اور ہر طرف اللہ کی حکمرانی کا، اللہ کی حاکمیت عملی طور کے اوپر، یہ نہیں کہ صرف وہ 73 کے عین میں لکھ دیا ہے جی حاکمیت صرف اللہ کی ہے، اور ہو چلے گا وہ جو یہ کرپٹ اور یہ بے دین قسم کے لوگ یہ جو کچھ کہیں گے یہ چلے گا، حاکمیت صرف اللہ کی ہے۔ تو یہ اللہ کو فراڈ دے رہے ہیں،
یہ تو ایک اور جرم ہے جو ان کے اوپر مسلط کیا جائے گا کہ بے ایمانو تمہیں اس وجہ سے اقتدار دیا گیا تھا، تجھے اس وجہ سے حکومت دی گئی تھی کہ خود بھی ان مزاروں کے اور عوام کے بندے کہتے ہیں عوام کی طرف پھر لوٹیں گے، جب اسمبلیاں توڑو اور عوام جس کو پھر بنائے گی، ان کی خدا، ان کی الہ، ان کی معبود عوام ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اس مشرکانہ دین کے اندر، اور اللہ کے جو دین اسلام ہے اس کے اندر طاقت کا سرچشمہ اللہ ہے، وہ جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، وہ جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے، اور تمہاری جمہوریت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بے شمار مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کم تعداد والوں کو زیادہ تعداد والوں کے اوپر مسلط کیا ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور طاقت دکھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہی ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہ جب اپنے بندوں کو لائے گا اور اسلام اپنی پوری شان کے ساتھ آئے گا، دعوت توحید کے ساتھ کی وجہ سے آئے گا، اس انداز سے آئے گا جس طرح صحابہ کرام کے ذریعے آیا تھا، اور نہ یہ ووٹوں کے ذریعے آئے گا، نہ یہ نوٹوں کے ذریعے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کرے گا، چاہے کافروں، مشرکوں اور بے دینوں کے دل نہ مانیں، ان کے سینے غم و غصہ سے پھٹ جائیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کرے گا۔ اس کا آغاز ہو چکا ہے، توحید کی دعوت اٹھی ہوئی ہے، اب اس کا ساتھ دو اللہ کے بندو، اس کا ساتھ دو، یہ صحیح معنوں میں اپنی توانائیاں لگاؤ، دین ایمان کو بڑھاؤ، اور یہ پلیٹ فارم آپ کو ملا ہوا ہے الحمدللہ، توحید کا رد شرک، توحید کی دعوت، کفر بالطاغوت نام لے کے، یہ سارے کے سارے طاغوت ہیں جو اللہ کے دین کو جنہوں نے بگاڑا ہے، یہ تمہارے سیاسی قائدین ہوں، تمہارے یہ مذہبی لیڈر ہوں، مسلک ہوں، یہ بریلویت ہو، دیوبندیت ہو، اہل حدیثیت ہو، یا پیری مریدی ہو، یا صوفیزم ہو، یہ سب کے سب کفر و شرک کے یہ ایجنٹ ہیں، اور اللہ کے دین کے مقابلے میں ہیں۔ ان کی حفاظت نہ کرو میرے فوجی بھائی، ان کی حفاظت نہ کرو، آپ خود بھی ایمان عقیدے کی طرف آؤ، اور وہ موقع ہے آپ کو، یہ کتنے بڑے غدار آپ کے سامنے ایک لائن میں کھڑے ہو گئے، اب بھی اگر نہیں پکڑو گے پھر کبھی نہیں پکڑ سکو گے۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین موقع آپ کو دیا ہے، یہ غداری انہوں نے کی ہے، بیرونی مداخلت ہوئی ہے، اور یہ سارے غداروں کو پکڑو اور اللہ کے دشمنوں کو للکارو۔ کوئی وہ ہمارا نہیں ہے جس نے دین اسلام کے ساتھ غدر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں آپ کی مزید رہنمائی کی جا سکتی ہے، اور ایمان بالکل خالص ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے۔